بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی حقیقت، کیا کریں کیا نہ کریں۔ شب برات کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، اور ہے تو کیا اور کس قدر۔ اس سلسلے میں الگ الگ رائیں پیش کی جاتی ہیں۔ کہیں اس کی حقیقت و فضیلت کا بالکل انکار کیا جاتا ہے، تو کہیں اس کے مقام کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس آڈیو میں سنت و شریعت کی روشنی میں شب برات کی اصل حقیقت پیش کی جا رہی ہے، تاکہ دین کے صحیح حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ شب برات کا ذکر بہت سی حدیثوں میں آیا ہے، جن میں کچھ روایتیں صحیح اور اکثر ضعیف ہیں۔ وہ صحیح حدیثیں جن سے 15 شعبان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، ان میں سے بعض ذکر کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سوائے مشرک اور کینہ پرور کے سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، رجب اور رمضان کے درمیان وہ یعنی شعبان ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، اور وہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور مسند ابی اعلیٰ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں ہر اس نفس کا فیصلہ لکھ دیتا ہے جو اس سال مرنے والا ہو۔ لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے فتح الباری میں اس روایت کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 215 اور الترغیب والترہیب۔ ابن ماجہ اور کنز العمال کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں 15ویں شعبان کی رات میں ہوتی ہیں۔ ان صحیح احادیث کے ساتھ جب ان روایتوں کو ملایا جاتا ہے جو ضعیف سندوں سے وارد ہوئی ہیں، تو وہ بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ محدثین کا اصول ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ شب برات کی خصوصیات احادیث کی روشنی میں، اس رات میں اللہ رب العالمین کے دربار میں بندوں کے سال بھر کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ بحوالہ فتح الباری بیہقی۔ اس رات میں مغرب کے بعد سے ہی حق تعالی شانہ کی خصوصی رحمت اپنے تمام بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بحوالہ مسند بزار۔ اس رات میں اللہ تعالی کی طرف سے عام مغفرت نازل ہوتی ہے، سوائے چند محروموں کے سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ بحوالہ ترمذی مسند احمد۔ اس رات میں آئندہ 1 سال کے تمام کاموں کی فہرست فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے، جیسے سال بھر میں کون پیدا ہوگا، کون مرے گا اور کسے کتنی روزی ملے گی وغیرہ۔ بحوالہ بیہقی فی الدعوات الکبیر مسند ابی یعلیٰ۔ شب برات کے اعمال۔ نمبر 1، اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ اس رات میں ذکر و عبادت کے لیے اجتماعی شکل میں مسجد میں جمع ہونے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ شرعی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نوافل وغیرہ عبادات انفرادی طور پر کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کاموں کو اجتماعی شکل دینا اور اس کو ضروری سمجھنا صحیح نہیں۔ اس لیے اس رات میں ذکر و اذکار اور تسبیح و تلاوت یا کسی اور نفلی عبادت کے لیے
مسجد میں اکٹھا ہونے سے بچنا چاہیے۔ اگر گھروں میں گنجائش نہ ہو یا کوئی اور پریشانی ہو تو مسجد میں عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، اس رات میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ بحوالہ بیہقی ابن ماجہ، اس رات میں دعا قبول ہوتی ہے اور خود حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی مغفرت، رزق اور مصیبتوں سے نجات مانگنے والا ہو تو اسے عطا کیا جائے، لہٰذا اپنی ساری ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو خاص طور پر مانگنا چاہیے۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا۔ بحوالہ ابن ماجہ الترغیب والترہیب، 15ویں شعبان کا روزہ مستحب ہے، اگر کوئی رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ بحوالہ فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ نمبر 4، قبرستان جانا۔ بحوالہ بیہقی فی الدعوات الکبیر، ذہن میں رہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات میں جنت البقیع میں جانا ثابت تو ہے، لیکن اس کا اہتمام اور امت کے لیے اس کی ترغیب ثابت نہیں، اس لیے اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ایک بار یا کبھی کبھی قبرستان چلا جائے تو اس سنت کی ادائیگی کے لیے کافی ہے، لیکن ہر شب برات میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر شب برات نہیں ہوتی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس رات میں محروم رہنے والے: نمبر 1، مشرک، جب تک شرک نہ چھوڑ دے۔ نمبر 2، دل میں بغض و عداوت رکھنے والا۔ نمبر 3، قاتل۔ نمبر 4، خونی رشتوں کو توڑنے والا۔ نمبر 5، ٹخنے سے نیچے ازار لٹکانے والا۔ نمبر 6، شرابی۔ نمبر 7، والدین کا نافرمان۔ بحوالہ ابن ماجہ، مسند احمد، بیہقی، ابن حبان۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جب اللہ پاک مغفرت کے لیے خود آواز دے رہا ہو پھر بھی ایسے لوگوں کی بخشش نہ ہو تو سال کے باقی مہینوں میں ان کی بخشش کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ شب برات میں ان چیزوں سے بچیں۔ یہ ایک مبارک رات ہے، اور مبارک اوقات اور جگہوں میں جس طرح نیک کاموں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہ کی برائی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہو سکے تو اس رات میں اپنے بس بھر نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن شب بیداری کے نام پر گھومنا پھرنا، فضول بات چیت اور قبرستانوں اور محلوں کے چکر لگانا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو یا دوسروں کی نیند خراب ہو، گناہ کی بات ہے، اور یہ نیکی برباد گناہ لازم کرنے والا کام ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے۔ حدیث کے مطابق اس پر بھی آدمی کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔